اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مجموعہ کلام نہج البلاغہ کے تیسرے باب کا 321 نمبر فرمان۔ وقال علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لے عبداللہ ابن العباس، حضرت عبداللہ ابن عباس جو کہ آپ کے چچا کے بیٹے بھی ہیں، وقد اشار الیہ فی شیء لم یوافق رأیہ لک، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے آپ کو مشورہ دیا جو آپ کے نظریہ کے خلاف تھا، تو آپ نے ان سے فرمایا، لَكَ أَن تُشِيرَ عَلَيَّ وَأَرَى، مولا فرماتے ہیں کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم مجھے رائے دو اور مشورہ دو، فَإِنْ أَسِيتُكَ فَأَطِعْنِي، اور اس کے بعد مجھے مصلحت دیکھنا ہے، یعنی اگر تمہاری دی گئی رائے اور مشورے میں مصلحت ہوگی تو میں وہ کام کروں گا، اور اگر مصلحت نہیں سمجھوں گا تو وہ کام نہیں کروں گا، اور اگر میں تمہاری رائے کو نہ مانوں تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم میری اطاعت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے امیر المومنین علیہ السلام کو یہ مشورہ دیا تھا کہ طلحہ اور زبیر کو کوفے کی حکومت کا پروانہ لکھ دیجئے اور معاویہ ابن ابو سفیان کو شام کی ولایت پر برقرار رہنے دیجئے، یہاں تک کہ آپ کے قدم مضبوطی سے جم جائیں اور حکومت استحکام حاصل کر لے، جس کے جواب میں حضرت نے فرمایا، میں دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنے دین کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا، لہذا تم اپنی بات منوانے کے بجائے میری بات کو سنو اور میری اطاعت کرو۔ یعنی اگر یہ لوگ صحیح طور پر حکومت کرنے کے قابل ہوتے تو یقیناً مولا ان دونوں افراد کو کوفے کی ولایت عطا کر دیتے اور دوسرے شخص کو شام کی حکومت پر برقرار رکھتے، لیکن مولا نے فرمایا کہ یہ مولا کے اصولوں کے خلاف ہے، میرے اصولوں کے خلاف ہے، لہذا میں اس میں تیرا مشورہ، حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہہ رہے ہیں، اس میں تیرا مشورہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔